بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 11 شوال المکرم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا علمی مرتبہ۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا علمی مقام و مرتبہ بہت بلند تھا۔ چند صحابہ کو چھوڑ کر تمام مرد اور عورتوں پر انہیں فوقیت حاصل تھی۔ وہ بیک وقت قرآن کریم کی حافظہ، تفسیر و حدیث کی ماہر اور مشکل مسائل کو حل کرنے میں بے مثال ذہانت کی مالک تھیں۔ بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہم ان سے شریعت کے احکام و مسائل معلوم کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب بھی ہم لوگوں کے سامنے کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا تو اس کا حل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے معلوم کرتے اور وہ فوراً اس کا حل بتا دیا کرتی تھیں۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تمام مردوں اور امہات المؤمنین کا علم جمع کیا جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا علم ان سب سے زیادہ وسیع ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ دین کا چوتھائی حصہ انہی سے متعلق ہے۔ انہوں نے دین اسلام اور شریعت کے احکام کو پھیلانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ ان سے 2210 احادیث مروی ہیں۔ بلا شبہ پوری امت پر ان کے بے پناہ احسانات ہیں، اسی وجہ سے انہیں محسنِ امت کہا جاتا ہے۔ 66 سن ہجری میں مدینہ منورہ میں انتقال فرمایا اور رات کے وقت جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ اللہ تعالیٰ انہیں پوری امت کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرمائے، آمین۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ ناریل میں اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ اللہ تعالیٰ نے ناریل کو بنایا اور اپنی قدرت سے اس میں ایسا پانی رکھا کہ وہ پانی اگر زمین کو کھودے تو اس میں نہیں، درخت کو کاٹے تو اس میں نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی قدرت سے اس پھل کے اندر ایسا پانی رکھا ہے جس میں بہت سے بیماریوں کے لیے شفا اور علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ناریل کو بنایا اور اپنی قدرت سے اس میں ایسا پانی رکھا ہے کہ وہ پانی اگر زمین کو کھودے تو اس میں نہیں، درخت کو کاٹے تو اس میں نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی قدرت سے اس پھل کے اندر ایسا پانی رکھا ہے جس میں بہت سی بیماریوں کے لیے شفا اور علاج ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ حاملہ عورت کی عدت۔ جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہو وہ عورتیں حاملہ ہوں تو ان کی عدت کی میعاد یہ ہے کہ وہ اپنے پیٹ کا بچہ چن لیں۔ فائدہ: جن عورتوں کو حمل کی حالت میں طلاق دی گئی ہو ان کی عدت اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ان کے یہاں بچہ پیدا نہ ہو جائے یا حمل کسی وجہ سے گر جائے، چاہے یہ مدت 3 مہینے ہو یا زیادہ یا اس سے کم۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ تہجد کی نماز کے فوائد۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم رات میں تہجد کی نماز پڑھنے کو اپنے اوپر لازم کر لو، اس لیے کہ تم سے پہلے گزرے ہوئے نیک لوگوں کی عادت رہی ہے۔ یہ نماز تم کو تمہارے رب سے قریب کرنے والی ہے اور تمہارے گناہوں کو مٹانے والی ہے اور تمہیں گناہوں سے روکنے والی ہے اور تمہارے جسم سے بیماری کو دفع کرنے والی ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ مرض پر صبر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالی 2 فرشتوں کو بھیجتا ہے تاکہ یہ دیکھیں کہ وہ عیادت کرنے والے کو کیا کہتا ہے۔ اگر عیادت کرنے والے کی آمد پر وہ اللہ کی حمد و تعریف کرتا ہے تو وہ دونوں فرشتے اس بات کو اللہ کے پاس اوپر لے جاتے ہیں، تو اللہ تعالی جو سب کچھ جاننے والا ہے کہتا ہے، میں اپنے اس بندے کو وفات دینے کے بعد
ضرور جنت میں داخل کروں گا۔ اگر میں نے اسے شفا دی تو اس کے گوشت کو اس سے بہتر گوشت سے اور خون کو اس سے بہتر خون سے بدل دوں گا اور اس کے گناہ معاف کر دوں گا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں گمراہی کی طرف رہنمائی کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے گمراہی کی طرف کسی کی رہنمائی کی اور اس شخص نے وہ گناہ کر لیا تو دونوں شخص گناہ کرنے والے کی طرح ہوں گے، بغیر کسی کمی کے دونوں کو برابر گناہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے گمراہی کی طرف کسی کی رہنمائی کی اور اس شخص نے وہ گناہ کر لیا تو دونوں شخص گناہ کرنے والے کی طرح ہوں گے، بغیر کسی کمی کے دونوں کو برابر گناہ ہوگا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیا کی محبت سے بچنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا خوف ختم کر دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہن کیا چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں جہنم کی اندرونی وسعت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ وقت یاد رکھو جب ہم جہنم سے کہیں گے، کیا تو بھر گئی؟ تو وہ کہے گی، کیا اور بھی کچھ ہے؟ یعنی جہنم یہ کہے گی، اور لوگوں کو بھی لینے کے لیے تیار ہوں۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، مریض کی شفا کا کامیاب نسخہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی ایسے مریض کی عیادت کی جس کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا ہے اور اس کے لیے 7 مرتبہ یہ دعا کی، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور شفا عطا فرمائیں گے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے زندگی گزارو، اور اگر تم ان کی کوئی عادت اچھی نہ لگے تو اس کی وجہ سے سختی کا برتاؤ نہ کیا کرو، بلکہ اس پر صبر کرو، کیونکہ ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ بھلائی رکھ دی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔